السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں مہرین ظفر۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری مقرب وڑیچ۔ آپ کرنٹ افیئرس پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، آئیے ان سے کچھ سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سر؟ میں ٹھیک۔ فیمس امریکن نے اسلام قبول کیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور بڑی خوشخبری ہے۔ شان کنگ ایک امریکن مشہور رائٹر ہیں۔ آپ ان کی پاپولیرٹی کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ انسٹاگرام میں ان کے 60 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا اپنی وائف کے ساتھ، اور ان کی بڑی ریسرچ تھی۔ انہوں نے افریقنز پہ اور اسلام پہ، خاص طور پہ فلسطین کے جو مظالم تھے اسرائیل کے، انہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی۔ اس وجہ سے انہوں نے اسلام پہ بھی ریسرچ کی۔ سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ریسرچ کر کے اسلام کو ایک ایسا مذہب جانا کہ انہوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے پہلے رمضان سے اسلام قبول کیا۔ تو یہ رمضان کے اندر ہی اسلام قبول یہ مسلم ورلڈ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اٹس اے بگ نیوز۔ سر میرا اگلا سوال ہے، پی ٹی آئی کنفیوزڈ کیوں ہے؟ پی ٹی آئی تو بہت کنفیوز ہے، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے علاوہ تقریباً پورا پاکستان کنفیوز ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، وہ بھی کنفیوز ہے۔ میں ابھی پی ٹی آئی پہ آتا ہوں، زیادہ پی ٹی آئی کنفیوز ہے، لیکن باقی بھی آپ جو گورنمنٹ بنی ہے اس کو دیکھ لیں، وہ بھی کنفیوز ہے۔ آپ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی تعاون سے جو گورنمنٹ بنی ہے، ان کے کولیبریشن سے جو گورنمنٹ بنی ہے، آپ ان کی کنفیوژن دیکھیں کہ پیپلز پارٹی وفاق میں منسٹریز ہی نہیں لے رہی۔ اب آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں تو آپ کو اس کا حصہ دار تو بننا ہوگا، آپ کو اپنی حصے کی منسٹریز تو لینی ہوں گی۔ اسی طرح آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے بہت زیادہ، لیکن ہوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہوئی جو ہے وہ کے پی کے میں ہے، اور کے پی کے میں پی ٹی آئی جیتی ہے۔ تو اس طرح اگر میں دیکھتا جاؤں تو ہر بندہ کنفیوز ہے۔ ایم کیو ایم اپنی جگہ پہ کنفیوز ہے، لیکن جو سوال آپ کا ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی کیوں زیادہ کنفیوز ہے۔ پی ٹی آئی نے اس وقت چونکہ میجورٹی لی، لیکن انہوں نے گورنمنٹ نہیں بنائی۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک ان کی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ایک سیاست وہ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک سٹینس لیا کہ آزادی ہے، تو اب وہ سیاست وہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ احتجاجی سیاست ہے، لیکن وہ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھ بھی رہے ہیں اور احتجاج بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ سٹینس انہوں نے ایک ایسا لے لیا ہے کہ جس پہ اب وہ اگر آرام سے بیٹھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کون سا احتجاج ہے۔ اب آپ بانی پی ٹی آئی کو ان کے سٹینس کو دیکھ لیں۔ کچھ دنوں پہلے انہوں نے مفاہمت کا ایک کہ ہم سب جو لائک مائنڈڈ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے چلیں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اچکزئی صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ایون اپنا جماعت اسلامی سے انہوں نے رابطے بھی کیے، اور ایک طرف وہ احتجاج کی اور بائیکاٹ کی ٹائپ سیاست کر رہے ہیں، اور کے پی کے کی گورنمنٹ بھی ہے، فیڈرل میں بیٹھے ہیں۔ تو ان کو ابھی میرا خیال ہے اپنے بیانیے کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سی سیاست کریں۔ یہ ان کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے۔ جو ابھی آپ دیکھیں گنڈا پور کو انہوں نے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنایا اس لیے کہ جی وہ ایک دبنگ آدمی ہے، لیکن عوام کے مسائل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بہت جو آپ کہیں کہ زیرک انسان جو مسائل کو دیکھے، جو معاملات کو دیکھے اور صوبے کو آگے لے کے چلے، جس صوبے پہ اس وقت بہت بڑا قرضہ ہے اور معاشی پرابلم جو ہیں ان کا حل کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی، باقی سب بھی کنفیوز ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس وقت سب سے زیادہ کنفیوز ہے کہ وہ کون سی سیاست کریں، بیانیہ کون سا لے کے چلے۔ لیکن سر آپ جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت آ چکی ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کنفیوژن کب تک رہے گی؟ کیا جب تک نون لیگ کی حکومت ختم ہو جائے گی، یا اس کے درمیان ایک ایسا پیریڈ آئے گا کہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہی تو ایک ایشو آ رہا ہے کہ اسٹیبلٹی نہیں آ رہی دی جا رہی۔ مطلب ہونا تو یہ چاہیے، جی گورنمنٹ جو ہے اب ایک بن گئی آپ کے سامنے، وزراء 18 وزراء نے حلف اٹھا لیا، صدر بن گئے۔ اب تھوڑا سا سینٹ کا ایک ایشو رہ گیا ہے، وہ سینٹ کے انتخابات بھی جلد ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ
पूरी गवर्नमेंट बन गई, अब असूल तो ये है कि इसको चलने दिया जाए। पीटीआई को असूल से ये चाहिए कि वो नेशनल असेंबली में अपोजिशन का एक बड़ा फाल रोल प्ले करें। पहले तो उसको चाहिए था वो गवर्नमेंट बनाते, अब अगर नहीं बनाई तो अब उनको चाहिए कि वो अपोजिशन का बहुत फाल रोल प्ले करें और अपने इस बयान पे रहें कि जी लेकिन मुल्क को तरक्की की तरफ जाने दें, मुल्क को रोकेंगे अगर वो एहतजाज की और धरनों की और इस किस्म की सियासत रखेंगे। ये रमज़ान के बाद उन्होंने अभी फिर देखना है कि वो क्या करें, तो ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क को आगे बढ़ने देना चाहिए। लोग इससे फिर तंग भी आ सकते हैं कि जी आप सिर्फ एहतजाज की ही सियासत करते हैं। सर अब ये भी बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी वफाक में वज़ारतें कब लेगी? ये बड़ा इस वक्त बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा भी है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा भी है और वो वज़ारतें नहीं ले रहे। अब इसमें मैं समझता हूँ कि ये मुनाफिकत टाइप आ जाएगी। आई एम सॉरी, ये सख्त लफ्ज़ है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को ऐसा स्टैंस नहीं लेना चाहिए। अगर आप मिल के मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, मुल्क को तरक्की की राह पे डाल सकते हैं, चूँकि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का बड़ा पोटेंशियल है, बिल्कुल इस मुल्क में इसको बेहतर करने के लिए बेशुमार ऑप्शंस हैं। इसको हर वो चीज़ जो इसकी बेहतरी के लिए इसको राइट डायरेक्शन पे, राइट ट्रैक पे चढ़ाना बहुत आसान है। शर्त सिर्फ एक है कि आप अपनी नीयत ठीक कर लें, आप अपने आप को चेंज कर लें, थोड़ी सादगी चली जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी शायद किसी खौफ में, कन्फ्यूजन में मुब्तला है, वो जैसे पीटीआई मुब्तला है। वो ये समझेंगे, वो ये समझते हैं कि अगर किसी वजह से ये गवर्नमेंट फेल हो तो हम इसकी जिम्मेदारी ना लें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरी बात आज आप नोट कर लें कि बहुत जल्द पीपल्स पार्टी वफाक में वजारतें लेगी और हुकूमत का बाकायदा हिस्सा बनेगी। सर मेरा आज का आपसे आखिरी सवाल ये था, हमारी इकोनॉमी के लिए कोई गुड न्यूज़ है? एक बहुत अच्छी खबर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज के मुतल्लिक है। उन्होंने पाकिस्तान में पैसा भेजना कम कर दिया था। बिल्कुल, शायद कोई एक डेफिशिएंसी थी ट्रस्ट की और क्या था, लेकिन एक बड़ी खुशाइंद खबर यह है कि तरसीलात ज़र में पिछले काफ़ी महीनों से और ख़ास तौर पे ये फरवरी में तकरीबन 13% इजाफा हुआ है, जो कि एक इंतहाई खुशाइंद बात है। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बेहतरी आने की तवक्को है। इसके अलावा मईशत की और भी बहुत सारी बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन करना, वो मैं वक्त के साथ साथ आपको, लेकिन एक अच्छी खबर जो फ़ौरन से पहले है वो ये है कि तरसीलात ज़र जो है, बाहर से जो पैसा आ रहा है, फॉरेन रेमिटेंसेस, वो पहले से काफ़ी बढ़ी है और ये तवक्को की जा रही है कि ये और बढ़ेंगी, जो कि इंतहाई खुशाइंद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती ख्यालात से हमें आगाह किया। शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट के जरिए हमें बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा।